جب صحرا کی تپتی ریت ہواؤں کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے تو ایک چیز بڑے واضح بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، اطاعت اور خناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رواج زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کی اہم مشغلہ تجارت کو اپنے روزگار کا سامان بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے دور دراز ممالک میں سفر کی۔ اس سے آپ کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور خودداری، بلند حوصلے، معاملہ فہمی اور دور اندیشی اس کا نتیجہ تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی رنجشوں کو اپنی غیر معمولی فہم تبدیل سے بہت جلدی ہی حل فرما لیا کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا تاکہ راجستھان نے عرب آفتاب اسلام کو طلوع ہوا۔ مکہ کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ ساتھ آپ کے لیے بھی یہ آواز نامانوس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہوا ہے اس کے جانی دشمن بن جاتے تھے۔ ان کے خاندان کے ایک مسلمان کنیز ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے۔ لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا جو ایک بار چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صفحے اول میں تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل کی ذریعے معزز کر دے۔ مگر یہ دولت تو ازل سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعائے نبی کی تو ہو تو اثر کیسے نہ ہو۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ ان کے اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین ان کے گھر کے ارد گرد جوان ہو کر نعرے بازی کرنے لگے۔ عمر بھی دین ہو گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت ہی بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کعبہ میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرات مندی اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں مشرکین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ انہوں نے اپنی امان میں رکھی۔ لیکن امیر المؤمنین اسلام کے قبل اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی دیکھ چکے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے اس امان کو ٹکرا دیا اور عام مسلمانوں کی طرح مل کر مشرکین کے مصائب کو استقامت کے ساتھ سہنے کو تیار ہو گئے اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں نماز ادا کی۔ اس بہادری کے نام کے طور پر دربار نبوت سے فاروقی لقب ملا۔ مکہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین قریش کے بغض اور انعام میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ پہلے وہ فطری خونخواری اور جوش مذہب کی وجہ سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اب انہوں نے سیاسی استحصال بھی شروع کر دیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنتی جا رہی تھی۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کے ساتھ مختلف ممالک میں ہجرت کرنے لگے۔ تمام مسلمانوں نے خفیہ اور پوشیدہ ہجرت کی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور ہجرت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان اور شوکت سے آپ نے ہجرت سے سفر شروع کیا وہ قابل بیاں ہے۔